زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش اور مطمئن رہو۔ اگرچہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز انسان کو بہت سے ایسے تجربات سے گزارتے ہیں جس کا شاید اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن ٹھہریے، ایک منٹ رک کر اپنی گزری زندگی پر نظر دوڑائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی ایسی مشکلات میں سے اتنی آسانی سے نکالا ہے کہ آپ کے گمان کے مطابق وہ کام ناممکن تھے۔ ناممکن کو ممکن بنانا ہی اس خالق کی شان ہے، اور آپ زندگی کے جس لمحے کو گزار چکے ہیں یا گزار رہے ہیں اس سب پر اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی پانا اور کھونا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ سب سے اہم فریضہ جو کہ نماز کا ہے وہ ہم کس طرح ادا کرتے ہیں؟ اس کی بھی کچھ بیسک فاؤنڈیشنز ہیں۔ جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو بامشکل 3 تسبیحات پوری کرتے ہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے نماز تو یقیناً ہو جاتی ہے، مگر رب سے آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں آٹو پہ لگے ہوتے ہیں، نہ ہم خود جھکتے ہیں اور نہ اٹھتے ہیں۔ ہم اس دوران کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، جیسے پائلٹ جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا کر خود سواریوں سے دعا سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم رکوع کو رکوع سمجھ کر، سجدے کو سجدہ سمجھ کر اور قیام کو واقعی رب العالمین کے سامنے فرما برداری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیفیت ٹھیک اس کھلونے کی طرح ہوتی ہے جس میں سیل ڈال دیے گئے ہوں اور بٹن آن کر دیا گیا ہو تو وہ خود بخود اوپر نیچے دائیں بائیں لڑکتا پھرتا ہے۔ آپ جب کوئی میموری کارڈ کسی ڈیوائس میں ڈالتے ہو تو وہ ڈیوائس پہلے اس میموری کارڈ کا جائزہ لیتی ہے، اس کو پڑھتی اور اس کو ریکگنائز کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اس میموری کارڈ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں فولڈر ہے، اس کی اتنی سپیس استعمال ہو چکی ہے اور اتنی باقی ہے۔ پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ سرکار، آپ جو مواد اس پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کارڈ میں جگہ کم ہے جبکہ مواد کا حجم زیادہ ہے۔ آپ کچھ مواد ڈیلیٹ کر کے مناسب سپیس بنائیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین اس ماتھے کو ریڈ کرتی ہے اور ریکگنائز کرتی ہے۔ اس پروسیس میں کچھ دیر لگتی ہے۔ زمین سادہ ہو تو جبین کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ جائے نماز اور قالین جتنا موٹا ہو، جبین کو زمین سے رابطہ کرنے میں ویسی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ ہم زمین کا ماتھا ریڈ کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یوں جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور کچھ لیے بغیر اٹھ کر واپس آ جائیں تو کیا آپ نے نماز کا حق ادا کر دیا؟ کم از کم 5 سے 7 دفعہ کی تسبیح کے بعد ہی آپ دنیا کے ٹرانس سے نکل کر مینول پر آتے ہیں اور آپ کو صحیح حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی ہر جنبش کا پتہ چلتا ہے، یعنی ہاتھ کہاں ہیں، ماتھا کہاں ہے، گھٹنے اور پاؤں کہاں ہیں۔ جو چیز آپ کو یاد آتی جائے گی تو سمجھ لیں کہ وہ چیز حقیقت میں ریکگنائز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ تسبیح کو الفاظ کی بجائے دل میں کہیں، جتنی دیر بھی آپ کو اس کا لطف آتا ہے۔ جب اکتاہٹ محسوس ہو تو بیٹھ جائیں اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کو بھی دل میں یاد کر کے رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے دے۔ یاد رکھیں، ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ اور مجھے عافیت عطا فرما
اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے دکھوں پر مرہم پٹی کر دے۔ اے اللہ مجھے ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچا۔ رزق کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ اس میں صرف گندم، چاول اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں آتی، بلکہ مال، اولاد، صحت، بصارت، سماعت اور خوشیاں سب رزق کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو برکت کی دعا کیجیے۔ اب آپ دوسرے سجدے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ پہلے سجدے میں سپیس بنی تھی، دوسرے سجدے میں اس کو پیسٹ کر دیں۔ صرف 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ اپنا وزن خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنا آپ کبھی آپ کو خالی محسوس نہیں ہوگا، اور اب آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا، کیونکہ نماز میں ثواب کے ساتھ ساتھ سواد بھی آنا چاہیے، اور یہی سواد لذت آشنائی کہلاتی ہے۔